بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس ایپیسوڈ میں شریعت مطہرہ دین اسلام کے فرائض حقہ اور اسلام کے رکن اعظم زکوٰۃ کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 82 سے قریب آیات قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے متعلق موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سید انسجاں شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین اقدس کافی تعداد میں زکوٰۃ کے عنوان پر موجود ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے شعائر میں سے عظیم شعیرہ ہے۔ زکوٰۃ فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث متواترہ کی نصوص قطعیہ کے ضمن میں ایک معروف، مشہور اور دین کا وہ معلوم حصہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا مرتد اور کافر واجب القتل قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ جب ہم شاعر اسلامی کے اس عظیم رکن کو دیکھتے ہیں، اس کے واجب ہونے کی حیثیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو کچھ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے سر اٹھاتی ہیں۔ آیا زکوٰۃ ہر بندے پہ واجب ہے کہ ہر شخص نے دینی ہے؟ آیا زکوٰۃ ہر عمر کے فرد کے لیے ہے کہ ہر عمر کے فرد نے زکوٰۃ دینی ہے؟ اس طرح کی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے ذیل میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے میں آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اے لوگو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن کی یہ آیت 3 احکام پر مبنی ہے۔ اس میں 3 قسم کے حکم نامے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے۔ سب سے پہلے نماز کا قائم کرنا یہ اسلام کا سب سے بنیادی اور اہم فریضہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، سب کے سب نماز قائم کرو۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، ادائیگی زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، تم سب مل کر کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اسلام کا نظام کس قدر خوبصورت نظام ہے۔ اسلام اجتماعیت کا نظام ہے، اسلام یونٹی کا نظام ہے، اسلام اتحاد، وحدت اور یگانگت کا نظام ہے۔ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم جتنے بھی مذاہب لیے پھرتے ہو ان سب کو چھوڑ کر کے ایک دین اسلام کو اپناؤ اور ایک امام کے تابع ہو کر کے تم رکوع و سجود کرو۔ اللہ تمہارے رکوع و سجود کو پسند فرمائے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اسلام کا نظام اجتماعیت یہ وہ منظم نظام ہے جو پوری دنیا پر اس وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک امام کی آواز تکبیر پر، صدائے اللہ اکبر پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ اسلام اتحاد، یونٹی اور نظم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم عرض کر رہے ہیں اسلام کے اس فریضے کے متعلق جو فرض حقہ ہے، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص قطعیہ، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اجماع امت وارد ہے۔ جی ہاں، اس وقت میرے سامنے موجود جو کتاب ہے فقہ حنفی کی کتاب الہدایہ شریف، اس ہی کے ضمن میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں وَالزَّکَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ وَالْبَالِغِ الْمُسْلِمِ، زکوٰۃ واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو۔ اس عبارت میں آپ دیکھیں کہ 3 قسم کی قیود صاحب کتاب نے لگائی ہیں۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو
آزاد ہو۔ آزاد بندہ، مسلمان بندہ، عاقل بندہ، بالغ بندہ۔ اور اس سے آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا ملک نصابا ملکن تاما، جب ایسا بندہ آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان ایسی نصاب کو پہنچ جائے جو ملک تام کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس پوری عبارت میں جو چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ہونے سب سے پہلا ضروری ہے کہ مسلمان بندہ زکوٰۃ دے گا۔ دوسری بات سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ عاقل ہو، مجنوں بندے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بندہ ذہنی طور پر اپاہج ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہے، جو بندہ ذہنی طور پہ اب نارمل ہے، اس پر زکوٰۃ کے احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ہاں البتہ وہ کمزور ہے، معذور ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو آزاد ہو، یہ تینوں شرطیں اکٹھی پائی جائیں گی، آزاد بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تو اس بندے پہ زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ کس صورت میں؟ جب وہ نصاب کو پورا ہوتا ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ نصاب کیا ہے؟ تو نصاب پر جو حدیث شریف میں وارد ہے وہ 20 مسکال سونا، جس کو بعد میں فقہا نے 7.5 تولے سونے سے ملتزم کیا۔ 7.5 تولہ 20 مسکال سونا جس کو نئے پیمانے میں ڈھالا گیا تو وہ 7.5 تولہ سونا بنا۔ موجودہ زمانے میں پیمائش کے نئے ذرائع آ چکے، گنتی کے اعداد و شمار نئے وضع ہو رہے ہیں، آئے روز نت نئی ترقیاں آ رہی ہیں۔ وہ جو تولنے کا جو معیار ہے وہ مسکال سے تولے تک پہنچا اور تولے سے آگے وہ گرامز میں کنورٹ ہو چکا۔ موجودہ دور میں 90 گرام سونے کی مالیت جس شخص کے پاس ہوگی وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس بات کو، پورے خلاصے کو ہم یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پورے مقدمے کو ہم ایک سمری کے طور پر یوں بیان کرتے ہیں تاکہ بات سمجھی جا سکے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کب وہ زکوٰۃ دے گا؟ جب وہ ہولان ہول کے چکر سے گزرے گا، جب اس پر پورے سال کا چکر مکمل ہو جائے گا، قمری سال، شمسی سال نہیں، قمری سال کا ہولان ہول جب ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، چھوٹے بچے اور مجنوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ اور مجنوں، ان پر زکوٰۃ کے احکام لاگو نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ مالدار ہوں، ان کے پاس نصاب سے زیادہ مال ہو، وہ اچھی خاصی رقم رکھتے ہوں، اچھا خاصا سونا یا چاندی ان کے پاس موجود ہو، مال و زر ان کے پاس کثرت سے ہوں، لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر اب نارمل ہیں، بچہ بھی چونکہ وہ حالت بلوغت کو نہیں پہنچا، اس کی ذہنی سطح وہ نہیں جو ایک بالغ آدمی کی ہوتی ہے، تو اس لیے بچے اور مجنون آدمی پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتِبِ، جو مکاتب غلام ہیں جن کو کتابت کے ذریعے رکھا گیا ہے، یہ ایک اسلام کی ٹرم ہے۔ اگر ہم اس باب میں جائیں گے تو یہ بات ہماری طول پکڑ جائے گی۔ سمپل یہ کہ ایسا غلام جو مالک کے زیر سایہ ہے اور اس پر کتابت ہے تو ایسے غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، ایسا بندہ جس پر قرض ہے، بندہ مقروض ہو اور اس کا کل مال، اس کا اتنا مال ہے کہ بمشکل اس کا قرض ادا ہوگا، فلا زکوٰۃ علیہ، تو اس بندے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس بندے پر بھی زکوٰۃ نہیں جس کے پاس کل پراپرٹی اتنی ہے کہ اس کی پراپرٹی جو ہے، اس کا کل سرمایہ، اس کا کل اثاثہ اتنا ہے کہ اس کا زکوٰۃ کا اس کا جو قرض ہے بمشکل وہی ادا ہوگا۔ صرف قرض اس کا ادا ہوگا، اتنا مال ہے اس شخص کے پاس کہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِن دَيْنِهِ، اگر اس کا مال قرض سے زیادہ ہے تو وہ جو زائد مال ہے اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا، اگر وہ نصاب کو پہنچتا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آگے صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتْ فِي الدُّوَرِ السُّكَنِ، وہ گھر جن گھروں میں تم رہتے ہو ان گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جن گھروں میں تم رہتے ہو اس کے اوپر کوئی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی،
کہ گھر 1 کنال کا، 2 کنال کا، 4 کنال کا یا 1-2 مرلے کا ہے، جس گھر میں بھی تم رہتے ہو، چونکہ وہ گھر استعمال میں ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں وَثِيَابُ الْبَدَنِ، وہ کپڑے جو تم پہنتے ہو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ، وہ جو تمہارے گھر کی اشیاء ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جو روزمرہ کے استعمال میں آنے والی اشیاء ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو سٹور کی گئی چیزیں ہیں ان کا حکم الگ ہے۔ وہ اشیاء جو تمہارے گھروں میں روزمرہ استعمال میں آتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَالدَّوَابُ الرَّكُوبِ، وہ سواریاں جو تم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ جانور یا وہ سواریاں جو تم نے سواری کے لیے رکھی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَعَبِيدُ الْخِدْمَةِ، وہ نوکر جو تم نے خدمت کے لیے رکھے ہیں ان نوکروں کی بھی زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ وَالصَّلَاحِ الاستعمال، اور وہ اسلحہ جو تم نے استعمال کے لیے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ایک نصاب لمبا چوڑا ہے جس کو ہم گاہے بگاہے اپنی قسط وار ایپیسوڈز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دین حقانیت سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک